بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قيل إنه منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل لا بل هو محكم، وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية. قلت حق تقاته في الشرك والكفر وما يرجع إلى الاعتقاد ما استطعتم في الأعمال. من لم يستطع الوضوء يتيمم، ومن لم يستطع القيام يصلي قاعدا. وهذا التوجيه ظاهر من سياق الآية، وهو قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن آل عمران، اور آل عمران میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اتقوا اللہ حق تقاتہ. کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہے اللہ کے ارشاد فاتقوا اللہ ما استطعتم سے، اور کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ محکم ہے. وَلَيْسَ فِيهَا آیَةٌ، اور نہیں ہے اس میں یعنی اس صورت میں آل عمران میں کوئی ایسی آیت یصح فیہا دعوی النسخ جس میں نسخ کا دعویٰ صحیح ہو سوائے اس آیت کے. میں کہتا ہوں کہ حق تقاتہ فی الشرک والکفر، یہ شرک اور کفر کے بارے میں ہے. وما یرجع الی الاعتقاد، اور ان امور کے بارے میں جو اعتقاد کی طرف لوٹتے ہیں. مستطاعتم فی الاعمال، اور مستطاعتم کا حکم اعمال کے بارے میں ہے. من لم یستطع الوضوء یتیمم، چنانچہ جو شخص نہ استطاعت رکھے وضو کی وہ تیمم کرے. ومن لم یستطع القیام یصلی قاعدا، اور جو نہ استطاعت رکھتا ہو کھڑا ہونے کی وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. وَهَذَا التَّوْجِيهُ ظَاهِرٌ مِّن سِيَاقِ الْآيَةِ، اور یہ توجیہ ظاہر ہے سیاق آیات سے. سیاق آیت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہے. یہ 7ویں آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے. اس آیت کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی کامل اور مکمل طور پر ڈرنا مراد ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. اس سے مراد یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر مرتے وقت تک قائم رہنا. یہ جو آیت ہے بعض مفسرین اس کے آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم جو آیت ہے سورہ تغابن کی، یہ اس آیت سے منسوخ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کامل ڈرنے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کرے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، کسی بھی وقت میں اس کی ناشکری نہ ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، کسی بھی وقت میں اللہ کے ذکر کو فراموش نہ کرے. اور ظاہر بات ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ بات جو ہے انسان کے بس میں نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے کوتاہی اس میں کرتا ہی ہے. کبھی اللہ سے ڈرے گا، کبھی نہیں بھی ڈرے گا، کبھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، کبھی ناشکری بھی اللہ کی کچھ نہ کچھ ہو جائے گی، کبھی اللہ کا ذکر ہوگا، کبھی ذکر نہیں بھی ہوگا. تو یہ جو ہے چونکہ ہر وقت ان چیزوں میں مشغول رہنا انسان کے بس میں نہیں ہے، تو اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی جو ہے یہ اس لیے فاتقوا اللہ ما استطعتم سے منسوخ ہے. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے. اور اللہ سے کامل ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شرک اور کفر سے بچے ہو کل معاصی سے بھی بچو. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے. لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دونوں آیتوں کا مصداق ایک نہیں ہے، یعنی فاتقوا اللہ ما استطعتم اور اتقوا اللہ حق تقاتہ، ان دونوں کا جو مصداق ہے وہ دونوں کا مصداق الگ الگ ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو کامل طریقے پر. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یعنی کامل ڈرنے کا جو حکم ہے آیت کے اندر، وہ کفر اور شرک وغیرہ عقائد باطلہ سے متعلق ہے. اور ظاہر ہے کہ کفر و شرک سے مکمل طور پر پرہیز کرنا، عقائد باطلہ سے مکمل طور پر بچنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اور یہ جو آیت ہے اتقوا اللہ فاتقوا اللہ ما استطعتم،
اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے۔ تو مستطاعتم یہ جو ہے اس کا حکم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ احکام سے متعلق ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص وضو کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ تیمم کر سکتا ہے، جو شخص کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو توجیہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آیت کا جو سیاق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس سے یہ توجیہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ اس کے آیت کے اندر کیا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اسلام پر ہی آپ کو قائم رہنا ہے۔ ظاہر ہے کہ موت کے وقت جو ہے وہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اسلام سے یہاں پر اعمال اسلام مراد نہیں ہے بلکہ ایمان قلبی اور عقیدہ توحید مراد ہے، ورنہ تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مسلمان ہی رہو جب تک کہ انتقال ہو۔ اگر اعمال مراد لیے جائیں تو اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں اس سے، اور نزا کا جو وقت شروع ہوتا ہے تبھی اعمال کا سلسلہ اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ تو اس سے جو مراد ہے اسلام سے یہاں پر اعتقاد مراد ہوگا، ایمان قلبی مراد ہوگا۔ بہرحال تو یہ جو آیت ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس آیت کے منسوخ ہونے نہ ہونے کے بارے میں پہلے تو یہ کہ مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک منسوخ ہے، بعض کے نزدیک یہ محکم ہے، اور پھر محکم جو ہے یہ اگرچہ راجح ہے کہ آیت یہ محکم ہے، پھر محکم کے اندر اس آیت کا مفہوم کیا ہے، تو بعض حضرات نے تو یہی لیا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرو، یعنی اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کرو، کبھی اللہ کی ناشکری نہ کرو، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دوسری توجیہ کی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کا جو تعلق ہے کفر اور شرک سے اس کا تعلق ہے، اس سے بچنے کا اس کے اندر حکم ہے، اور فاتقوا اللہ مستطعتم کا جو تعلق ہے وہ ہے اعمال۔ تو بہرحال یہ جو ہے دونوں آیتوں کا مصداق الگ الگ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا ہے، تو اتقوا اللہ حق تقاتہ شاہ صاحب کے نزدیک بھی یہ محکم ہے، اور یہی قول اصل زیادہ راجح بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں اس آیت کے علاوہ کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں نسل کا دعویٰ صحیح ہوتا۔